बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार, आप देख रहे हैं हजीरा टीवी। कोई शक नहीं कि हजीरा एजुकेशनल हब है। यहाँ बहुत सारे तालीमी अदारे मौजूद हैं। अगर रवायती तालीम के साथ साथ हम देखें तो मजहबी इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ गुज़श्ता चंद सालों से यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद हैं। आज हम मौजूद हैं रीगल इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज हजीरा में। यहाँ पर मेडिकल की तालीम होती है। मेडिकल की जितनी भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पर करवाए जाते हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उन से इंटरव्यूज़ लेंगे, उनके तासरात जानेंगे, कौन सी डिग्रीज़ यहाँ पर होती हैं, क्या पढ़ाया जाता है, कितना एक प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि मेडिकल की ये तालीम जो है इसके लिए प्रैक्टिकल की अपनी एक अहमियत है और प्रैक्टिकल ख़ासी अहमियत रखने के साथ साथ ज़रूरी भी है। तो हम स्टूडेंट्स से जानेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी आप तक जो उनके तासरात होंगे वो आप तक पहुँचाएँगे और फिर जो इस इदारे से रिलेटेड टीचर्स हैं उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह से इस एजुकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टे विद अस। नाम बताइएगा और उसके साथ ही बताइएगा रीगल इंस्टीट्यूट में कौन से डिपार्टमेंट का हिस्सा है, क्या पढ़ रहे हैं और कैसी जा रही है आपकी एजुकेशन? माय नेम इज़ मरीम शाद, आई एम फ्रॉम डिप्लोमा MLT। डिप्लोमा इन MLT लैब टेक्नीशियन। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी MLT क्या है, क्योंकि नॉन टेक्निकल लोगों को इसका नहीं पता, इस वाले से बताइए। डिप्लोमा MLT जो है तो हमारे अभी हजीरा THQ में लैब टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम ये FSC के बाद फ़ौरन हम लोग ये डिप्लोमा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फ़ॉरेन में भी अप्लाई कर सकते हैं और एज अ टेक्नीशियन हम रोल अदा कर सकते हैं किसी भी लैब में। और इसके अलावा हम खुद को और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। अमूमन इस तरह के जो एडवांस कोर्सेज़ हैं इसके लिए स्टूडेंट बाहर जाते हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े शहरों में। हजीरा में इस तरह का इंस्टीट्यूट है रीगल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज। इसमें क्या समझती हैं कि इस मायार की तालीम है कि आप जो बाहर रावलपिंडी या इस्लामाबाद एजुकेशन होती है उसी मायार के बताइएगा? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह रीगल इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज हजीरा में हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली भी करते हैं और हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं उसका एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमें यहाँ पे स्टडी दी जा रही है। प्रैक्टिकल के हवाले से जानना चाहेंगे, प्रैक्टिकल लैब्स हैं, क्या शेड्यूल है, हफ्ते में कितने प्रैक्टिकल होते हैं, इस वाले से बताइए। जी सर, यह है कि हमारे पास प्रैक्टिकल के लैब्स भी मौजूद हैं और हम लोग जो पढ़ते हैं ना, जो भी लेक्चर हमारा होगा तो उसके हम लोग प्रैक्टिकल्स वगैरह भी करते हैं। मुस्तकबिल का क्या इरादा रखती हैं? यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद किस जानब जाने का इरादा रखती हैं? फ़ॉरेन के लिए अप्लाई करना। हजीरा टीवी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुश्ताक है और मैं यहाँ फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ। फार्मेसी, ज़रा सा एक्सप्लेनेशन चाहेंगे, नॉन टेक्निकल लोगों को फार्मेसी का इतना इल्म नहीं है, आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे। देखिए, फार्मेसी मैट्रिक के बाद ये आपका करियर सेट करने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप 2 साल के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने नाम पे मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। मतलब फार्मेसी मेडिसिन से रिलेटेड कोई टर्म है और आप मेडिसिन से रिलेटेड कोई डिग्री कर रही हैं। कितनी ड्यूरेशन की है, कितना अरसा आपका गुजरा है और आपके क्या रिजल्ट हैं इस वक्त, ये बताना जानना चाहिए। 2 साल का है, 1 साल के हमारे पेपर हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे पेपर हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये लैब एक्टिविटीज़ हैं जहाँ केमिकल्स की जोड़ तोड़ है, क्या प्रैक्टिकल आप करते हैं इस वाले से? जी, आजकल हमारे प्रैक्टिकल हो रहे हैं और हमारी थ्योरी के पेपर्स हो चुके हैं। मुस्तकबिल का क्या इरादा है? ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद किस जानब जाना चाहेंगे? अपना बिजनेस। मेरा नाम है रिमशा ज़हीर उस्मानी और मैं डिपार्टमेंट है मेरा ऑप्थेमोलॉजी टेक्निकल FSC फर्स्ट ईयर। और इसका और किसी इंस्टीट्यूट में ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाते और हमने बहुत पता किया लेकिन हमें रीगल इंस्टीट्यूट में ही मिला। और ये आपने जिस डिग्री का नाम लिया, बड़ा मुश्किल सा नाम लिया, इसको आपकी ज़ुबानी एक्सप्लेनेशन चाहूँगा। जी, स्टडी ऑफ आई स्पेशलिस्ट, आइज़ के बारे में पढ़ते हैं, आइज़ के जो डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट वगैरह, उसके बारे में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। एक तो होती है मेडिकल की डिग्री, आई स्पेशलिस्ट की जानब जो लोग जाते हैं, उससे मिलती जुलती कोई डिग्री है, ये सवाल से मज़ीद तफसील चाहें। जी, इसके आगे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप इसमें BS कर सकते हैं या साथ साथ आप अपना करियर बना सकते हैं, जॉब वगैरह भी अच्छे लेवल पे कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हैं और MPhil वगैरह भी कर सकते हैं। अब तक कितने साल आपको यहाँ हो चुके हैं और क्या कुछ मार्क्स हैं, क्या पोजीशन है? प्रैक्टिकल के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि जो डिग्री आप कर रहे हैं इसमें कितना प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी की क्लासेस किस तरतीब से होती हैं, ये भी बताइए। जी, हमारा प्रैक्टिकल भी होता है साथ साथ और अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है इधर और FSC के हमारे नेक्स्ट पेपर्स होंगे तो फिर पता चल जाएगा उसके बाद। अमूमन इस तरह की डिग्रीज़ जो है लोग करने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं, रावलपिंडी, लाहौर, बड़े शहरों का रुख करते हैं। आपने इस इदारे का इंतखाब किया, सेटिस्फाई हैं? जी, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और बहुत अच्छा हमारा इंस्टीट्यूट है, इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया। हजीरा टीवी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Assalamualaikum, I am Sadia Ashfaq from Regal Institute of Allied Health Sciences and I am the student of Operation Theatre Technology.
कौन से साल के स्टूडेंट हैं, कैसी आपकी एजुकेशन चल रही है, और जिस डिग्री का आपने नाम लिया इसमें प्रैक्टिकल की भी ज़रूरत होती है, इस वाले से बताइएगा क्या तरतीब होती है प्रैक्टिकल से? देखिए, मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और माशाल्लाह से हमारे फर्स्ट ईयर के पेपर्स जो एग्ज़ाम जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी अभी कंटिन्यू है, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है ना, इसका ये स्कोप है कि देखें ना, हमारे हजीरा THQ में जो है ऑपरेशन थिएटर वो OT टेक्नीशियन की कमी की वजह से अभी तक बंद पड़ा है, और इंशाल्लाह हमारा ये प्लान है फ्यूचर का कि हम ऑपरेशन थिएटर जो THQ का है उसको ओपन करें, हम अपनी सर्विसेज को सोसाइटी में प्रोवाइड करें। अब आप प्रैक्टिकल कहाँ करते हैं OT के? क्या अपने कॉलेज के अंदर करते हैं या किसी हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक होकर वहाँ पर ये ट्रेनिंग होती है? कॉलेज के अंदर OT के ऑपरेशन जो है ना प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता, ये हमारा MOU जो रावलाकोट CMS से साइन है और इस्लामाबाद बिलाल हॉस्पिटल में। मुस्तकबिल का क्या इरादा है, बताइए? मुस्तकबिल का इंशाल्लाह मैंने अपनी सोसाइटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और इंशाल्लाह फ़ॉरेन के लिए अप्लाई करना है। हजीरा TV से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाम बताएंगी और फिर बताएंगी कि इस अदारे में कौन से डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा शबीर है और मैं यहाँ पे डिप्लोमा सेकेंड ईयर डिस्पेंसर की स्टूडेंट हूँ। डिप्लोमा डिस्पेंसर की आप स्टूडेंट हैं, इस डिप्लोमे का इंतखाब करने की क्या वजह है, ये बताइएगा। इसमें इसका ये है कि ये 2 साल के बाद बंदा इस काबिल हो जाता है कि अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकता है और एज आ नर्सिंग स्टाफ भी गवर्नमेंट जॉब कर सकता है। आपके इंस्टीट्यूट के बारे से जानेंगे, इसका डिसिप्लिन जानेंगे, क्या रूटीन है, किस तरह क्लासेस होती है, इस बारे से जानना चाहेंगे। इसकी डिसिप्लिन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, रूल्स को फॉलो किया जाता है, रूल्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता और क्लासेस हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। मुस्तकबिल का क्या प्लान किया हुआ है? यहाँ से फ़ारिग होने के बाद आप मुस्तकबिल में किस जानब जाने का इरादा रखेंगी? यहाँ मैं इंशाल्लाह बाहर के लिए अप्लाई करूँगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, I am Dr. Lishba from Regal Institute of Allied Health Sciences. I am HOD of Pharmacy Department. एंड मैं पिछले 4 साल से रीगल इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ और यहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट को देख रही हूँ। और माशाल्लाह से हमारा जीरा पूरे आज़ाद कश्मीर का रजिस्टर्ड फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट पुंछ में इदारा है जो फार्मेसी पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क के साथ साथ आपको थ्योरेटिकल भी बच्चों को बहुत अच्छा करवाया जा रहा है, ठीक है। और हमारे एडमिशन्स ओपन हैं, आप रीगल इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस का विज़िट ज़रूर करें और एडमिशन्स के लिए यहाँ का रुजू ज़रूर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम जलाल आज़म फ्रॉम रीगल इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस। मैंने BS किया है नेफ्रोलॉजी में फ्रॉम AJK यूनिवर्सिटी मुज़फ़्फ़राबाद। अभी मैं यहाँ पर डिप्लोमा का हेड हूँ, HOD ऑफ डिप्लोमा हूँ और डिफरेंट हम लोग यहाँ पर कोर्सेज़ जो है तो ऑफ़र कर रहे हैं। और अभी थ्योरेटिकली तो हम बच्चों को यहीं पर करवाते हैं, प्रैक्टिस जो हमारी होती है वो बच्चा CMH रावलाकोट में परफॉर्म करते हैं। मेनली तौर पर यहाँ पर हम उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताते हैं, सर्जरीज़ की थ्योरी पढ़ाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस जितनी भी होती हैं और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं और जितना हमसे होता है वो हम बेस्ट तौर पर उन तक कन्वे करते हैं। और अभी हमारी चूँकि एडमिशन भी 10th के रिज़ल्ट के बाद हमारे फ़ौरन से एडमिशन ओपन हो जाने, तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आपको आपके एरिया में इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशंस के साथ, इतने अच्छे सेटअप के साथ आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर एडमिशन लें और इन कोर्सेज से आप फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शमसा वज़ीर। आई हैव बीन टीचिंग for 2 years in the Regal Institute of Allied Health Sciences. I am the HOD of the Technical FSC, and the word Technical FSC represents itself कि टेक्निकल मेन के आपको यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे जो लोकल एरियाज़ में या आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो ट्रेडिशनल आज़ाद कश्मीर के अगर हम पाकिस्तान में भी बात करें तो ट्रेडिशनल एजुकेशन का ट्रेंड्स तो है, लेकिन जो है वो टेक्निकल FSC या टेक्निकल जो हमारे एजुकेशन है इसका ट्रेंड नहीं है। और ये द डॉन ऑफ 21st सेंचुरी हैज़ विटनेस दैट कि अभी देखिए जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, ChatGPT आई है और ये सारी चीज़ें जो है ये एलॉन मस्क का भी जो न्यूरल लिंक का एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो न्यू आने वाली सेंचुरी है वो टेक्नोलॉजी की जो है वो
ٹیکنالوجی کا اسکوپ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ ہم اسی ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم میں جس میں ہم صرف بچوں کو رٹواتے ہیں یا صرف ہم جو ہے تھیوری کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹیکنیکل میں ہم اس ٹیکنیکل سے مراد یہ ہے کہ ہم بچوں کو ساتھ پریکٹس بھی کرواتے ہیں، ٹیکنیکلی چیزوں کو بتاتے ہیں اور ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اس کا بہت اچھا اسکوپ ہے. تو آپ اپنے میں تمام حجیرہ کے اور تمام جو آزاد کشمیر کے یا جتنے بھی حجیرہ سے لنک جتنے بھی سٹیز ہیں، ایریاز ہیں، ان سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے شاندار مستقبل کے لیے ٹیکنیکل اداروں میں داخل کروا رہے، اسپیشلی ریگل انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ ہیلتھ جو آپ کو بہت ہی کم کاسٹ پہ بہت اچھی جو ہے وہ اچھے لیول کی کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ریگل انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ ہیلتھ سائنسز حجیرہ میں، اور آج یہاں پر ہم تشریف لائے اور مختلف بچوں سے ان کے تاثرات لیے، ادارے کی مختلف ایکٹیویٹیز کو دیکھا. اس وقت میرے ساتھ اس ادارے کے جو منتظمین ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، پرنسپل بھی ہیں، ایم ڈی بھی ہیں، دونوں میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے. ان سے بات کریں گے. نعمان اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میڈم صوبیہ شاہد جو اس انسٹیٹیوٹ کو چلاتی ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. میڈم، سب سے پہلے آج ہم نے آپ کا انسٹیٹیوٹ وزٹ کیا، بچوں کی تمام طرح ایکٹیویٹیز دیکھی. اچھا لگا ہمیں کہ یہاں حجیرہ کے اندر ایک ایسا انسٹیٹیوٹ موجود ہے جہاں پر میڈیکل کے شعبے میں کام ہو رہا ہے اور پریکٹیکل کام ہو رہا ہے. بتائیے گا یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ کیونکہ حجیرہ کو ایجوکیشنل ہب کہتے ہیں، پہلے بہت سارے انسٹیٹیوٹ موجود ہیں روایتی طور پر، میڈیکل کے شعبے کا اس طرح یہاں پر لانا کیا سوچ کار فرمائے؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. دراصل میں نے 2012 میں نے ٹیکنیکل ایف ایس سی کیا تھا، اور اس ٹائم یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ پونچھ میں سے پورے ڈسٹرکٹ پونچھ میں سے 2 سیٹس لی جاتی تھی، اور پورے آزاد کشمیر میں سے ہمارے 10 ڈسٹرکٹ اور ہر ڈسٹرکٹ میں سے 2 بچے لیے جاتے تھے. تب مجھے فیل ہوا کہ اس کے بعد تو تب میں نے ایجوکیشن اپنے لی، پھر میں نے ماسٹر کیا. پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ حجیرہ کے اندر کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو کہ یہ ایجوکیشن دے رہا ہو، ڈپلوما اور ٹیکنیکل ایف ایس سی اور فارمیسی بی کیٹیگری یہ ڈسپلن کروا رہا ہو. تو بہت سارے بچوں کو دور جانا پڑتا تھا، میرپور جانا پڑتا تھا، اسلام آباد جانا پڑتا تھا. سو ہم نے یہاں پہ یہ چیز لانچ کی لوگوں کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے. اب تک کتنا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے؟ پھر اسی کے ساتھ ہی جاننا چاہیں گے کہ اس انسٹیٹیوٹ کی رجسٹریشن کہاں سے ہے؟ کیونکہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بہت سارے میڈیکل انسٹیٹیوٹس تو موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی کہیں کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتی. 2 سال کا پروگرام 4 سال پر جاتا ہے اور 4 سال کا پروگرام 6 سال پر جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو اور جو اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں آپ کے ادارے کے ساتھ یا ایڈمیشن کے لیے ان کی رہنمائی ہو جائے. اچھا، ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا 2019 میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور 2020 میں ماشاءاللہ سے ہماری جو ایفیلیشنز کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، اور ہم نے اپنی فائل سبمٹ کروا دی تھی. ہمارے پاس ڈسپلن ہے یہاں پہ، ہم کروا رہے ہیں ٹیکنیکل ایف ایس سی، وہ ہم میرپور بورڈ سے کروا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم کروا رہے ہیں ڈپلوما، وہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی سے کروا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم کروا رہے ہیں فارمیسی بی کیٹیگری، پنجاب فارمیسی کونسل سے کروا رہے ہیں. تو یہ ساری ایفیلیشن اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس بھی ہے. اس کے بعد DHO آفس میں بھی اس کی ایک فائل ہے، اس کے بعد DC آفس میں بھی ہے. تو یہ پراپر جو ہے ساری چیزیں ہماری موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. نعمان صاحب، اب تک چونکہ حجیرہ جو ہے یہ ایجوکیشنل ہب ہے، روایتی تعلیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت دور سے لوگ یہاں پر آ کر زیور تعلیم سے راستہ ہوتے ہیں. بے شمار نامی گرامی انسٹیٹیوٹ یہاں موجود ہیں. میڈیکل کے شعبے میں بچوں کا کیا رسپانس دیکھتے ہیں، والدین کا کیا رسپانس دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں غفار بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا، حجیرہ TV کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا ہمارے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس ادارے کا یہاں قیام ہوا تھا، میں خود بھی مومڈن کالج سے پڑھا ہوا ہوں، اور ایک بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے، آج بھی رن ہو رہا ہے. اور وہاں کے سارے جو ٹیچرز ہیں میرے بہت رسپیکٹڈ ٹیچرز ہیں، ان سے بھی میری بڑی لیک ہوتی رہی ہے ایک انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے. تو جب 2019 میں میم صوبیہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جسٹ جو سیٹس تھی وہ کم ہوتی تھی، پورے ایک ڈسٹرکٹ میں سے صرف 2 سیٹیں ہمیں میرپور میں ملتی تھی. تو انہوں نے ایک یہ ویژن رکھا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس میں انجینئرنگ اور MBBS کے علاوہ بھی کوئی ایسی راستہ ہونا چاہیے جس میں ہم میڈیکل فیلڈ میں ان ہو سکیں. اب ہم لوگوں کو نہیں پتہ کہ جو ایک ڈرگ انسپیکٹر ہوتا ہے تو وہ کون سی ڈگری لے کے ڈرگ انسپیکٹر بنتا ہے، جو DHO ہوتا ہے وہ کون سی ڈگری لے کے DHO بنتا ہے. یہ چیزیں ہم لوگوں کو نہیں پتہ. جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، پیرامیڈک سٹاف جسے کہتے ہیں، تو پیرامیڈک سٹاف کون سا ہوتا ہے، اس کے پاس کون سی ڈگری ہوتی ہے، اس نے کس طرح سے
اپنے آپ کو اسٹیج پہ ایز اے اسٹاف نرس, ایز اے ایچ او ڈیز لیب میں, ایچ او ڈیز جیسے او ٹی میں ہوتی ہیں, وہ کیا کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں. ہمارے ذہن میں ہمیں ایک ہی چال ہماری چل رہی ہے. میں نے خود بھی ایم بی اے کیا ہوا ہے, کہہ رہے تھے ایم بی اے کریں, یہ اس کا اسکوپ ہے, اس کا اسکوپ ہے. اسکوپ ہر ایجوکیشن کا ہوتا ہے, لیکن اگر میڈیکل کے فیلڈ میں آپ نے ایک اچھا اپنا کرائٹیریا بنانا ہے, اچھی اپنے ایک ریپوٹیشن بنانی ہے, اس کے لیے آپ کے پاس اور بہت سے ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں. ایم بی بی ایس کے علاوہ بھی جیسے آپ ٹیکنیکل ایف ایس سی کرتے ہیں, ڈپلومہ کرتے ہیں, فارمیسی کرتے ہیں. ٹیکنیکل ایف ایس سی کرنے کے بعد آپ بی ایس کرتے ہیں. جب اسی شعبے میں آپ بی ایس کرتے ہیں تو ہاسپٹل میں آپ کی جاب 17 اسکیل تک ہوتی ہے, جو ایکول ٹو ایم بی بی ایس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ جب آپ فارمیسی کرتے ہیں, فارمیسی کے بعد آپ فارم ڈی کرتے ہیں, اور آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر آف فارمیسی لکھا جاتا ہے. اس میں آپ نے ایم بی بی ایس نہیں کیا ہوتا, لیکن آپ ڈاکٹر آف فارمیسی ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ ڈپلومہ کرتے ہیں, ڈپلومہ کے لیے سب سے آج کل تو ایک اور بہت اچھی ایک گڈ نیوز ہے کہ ڈپلومہ از ایکول ٹو ایف ایس سی. میٹرک بیس پہ یہ ایڈمیشن ہوتے ہیں. میٹرک میں آپ کے 45% مارکس ہونے چاہیے سائنس سبجیکٹ میں. آپ کا ایڈمیشن کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتا ہے, اور ڈیوریشن کا 2 ایئرس کا ہوتا ہے. 2 ایئر ڈیوریشن کے بعد آپ کی 6 منتھ پریکٹس ہوتی ہے. اب پریکٹس کے حوالے سے بھی بڑی لمبی تفصیل بات ہے, میم صبح وہ آپ سے کریں گی, اور اس لیے یہ لوگوں کو ہم نے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی دی ہے کہ وہ یہاں رہ کے یہیں سے ہی پریکٹس بھی کریں, یہیں اسٹڈی بھی کریں, اور انشاءاللہ ریگل کالج کا ہی انہیں ڈپلومہ ملے گا, پنجاب میڈیکل فیکلٹی سے, پنجاب فارمیسی کونسل سے. تھینک یو سو مچ. میڈم آپ سے جاننا چاہیں گے 5 سال کا موبیش آپ کو ہو چکے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کو, اب تک کی کیا کارکردگی ہے, کیا ریزلٹس ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور کون کون سے پروگرام جو ہے اس سال آپ جو ہے آفر کر رہی ہیں, اس بارے سے بھی جاننا چاہیں. اچھا 5 سال ہمیں ہو چکے ہیں, اور ماشاء اللہ سے ہمارا جو رزلٹ ہے, جیسے فارمیسی بی کیٹیگری ہمارا جو رزلٹ ہے, 2 جو ہمارے سیشن ہیں وہ فری ہو چکے ہیں. اس میں موسٹلی ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا کہ فارمیسی میں بچے فیل ہو جاتے ہیں. تو ہمارے جب اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے اسٹارٹ میں, تو ہمیں بہت مشکلات کو فیس کرنا پڑا, بیکاز بچے یہ کہہ رہے تھے کہ میم باہر سے ہم سنتے ہیں کہ بچے پاس ہی نہیں ہوتے. تو جب یہاں پہ آئے تو میں نے انہیں ایک ہی بات بتائی کہ فارمیسی لوگ گھر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو نہیں پتہ ہوتا, فارم بھجوا دیتے ہیں, فیسیں دے دیتے ہیں, اور وہ پراپر آ کے اسٹڈی نہیں کرتے. تو جب آپ اسٹڈی کرتے تو آپ پراپر اچھا رزلٹ دیتے, اور ہمارے جو بچے 100% ہمارا فارمیسی کا رزلٹ آیا. اس کے ساتھ پھر ہمارا جو ڈپلومہ کا رزلٹ تھا وہ بھی ابھی ہمارے پاس 56 اسٹوڈنٹ تھے, جس میں سے ایک بچہ ہمارا ڈراپ ہوا ہے. اس کی بھی ریزن یہ تھی کہ وہ بچہ کالج میں نہیں آتا تھا. باقی 55 اسٹوڈنٹ ہمارے کمپلیٹ پاس ہیں. اور ایسے ہم انشاءاللہ رزلٹ سارے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے جو 3 سال کے رزلٹ ہیں وہ بہت اچھے آئے. اور پریکٹس کے بارے میں بھی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سیکنڈ ایئر کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں آتا جتنا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آتا ہے. ہمارا جو سیکنڈ ایئر کا رزلٹ تھا اس میں ہمارے بہت اچھے بچے جو تھے, کچھ 3 سے 4 بچے وہ ڈراپ ہوئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ سیکنڈ ایئر میں موسٹلی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پریکٹس کے لیے جانا ہے, ہمارے بچے کو آپ ہاسپٹل میں بھیجیں, پریکٹس کے لیے بھیجیں. بٹ پریکٹس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. پریکٹس اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ پریکٹس جو ہوتی ہے وہ بچے کو 2 سال کے اندر جسٹ اس لیے سکھائی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے کہ بچہ انسٹرومنٹس کے نام بتا سکے, بچے نے جو پڑھا ہوا ہے وہ ڈیٹیل میں اس کو پتہ ہو کہ ہاں جی ٹھیک ہے, میں نے اگر ہارٹ کے بارے میں پڑھا ہوا ہے تو وہ کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپریشن تھیٹر میں اگر وہ جا کے کام کر رہا ہے تو اس نے وہ روم کو کیسے سیٹ کرنا ہے, پیشنٹ کو کیسے, اس کی پوزیشن کیسے ہونی چاہیے, چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو بتائی جاتی ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں تو وہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں پریکٹس کے دوران. بٹ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ فرسٹ ڈے ہی بچے کو کہتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں چلا جائے اور سیکھ لے. دیکھیے سیکھے گا وہ ہمیشہ سے ہی, اس کو جب وہ ایک ڈپلومہ اس کے پاس آ جائے گا اس کے بعد اس کو مسئلہ نہیں ہوگا. بٹ سیکنڈ ایئر میں جب بچے ڈراپ ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم یہی بتاتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے آپ کا ڈپلومہ. جب آپ کے ہاتھ میں ڈپلومہ ہوگا تو کہیں پہ بھی ویکینسیز جب آتی ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو یہ نہیں پوچھیں گے آپ سے کہ کیا آپ ڈرپ لگا سکتے ہیں, کہ آپ کینولا پاس کر سکتے ہیں. وہ جسٹ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ یہ جو ویکینسی ہے اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈپلومہ موجود ہے یا نہیں. تو یہ چیز بھی لوگوں کو بتانا چاہوں گی. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسٹارٹ جب ہم نے کیا تھا تو بہت مشکلات اس لیے تھی کہ لوگوں کو اویئرنیس بالکل بھی نہیں تھی. ابھی لوگوں کو کافی اویئرنیس ہے, لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہے. بٹ ٹیکنیکل ایف ایس سی کے بارے میں ابھی تک لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, کیونکہ ٹیکنیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہم ان کو جو چیز پڑھاتے ہیں وہ سکھاتے بھی ہیں. ان کے پاس ایک ہنر آتا ہے, ایک اسکل آتی ہے ان کے ہاتھ میں. لیکن ٹیکنیکل ایف ایس سی کرنے کے بعد بچہ اسی میں جب بی ایس کرتا ہے تو وہ 17 اسکیل میں جاتا ہے. ایک ایم بی بی ایس 17 اسکیل میں جاتا ہے. ایسے ہی جو ہمارا بچہ ہے وہ 17 اسکیل میں جا کے اس کی جاب ہوتی ہے. پھر جب ایم فل کرتا ہے یا پی ایچ ڈی کرتا ہے تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ شو ہوتا ہے. جیسے لیبارٹری میں اگر ایک بچے نے پیتھولوجی میں یا مائکرو بایولوجی میں ایم فل کیا ہوا ہے یا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے
تو وہ ہاسپٹل کے اندر لیب میں HOD کی پوسٹ پہ جا سکتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں لوگوں کو بہت کم انفارمیشن ہے, اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس کی کمی ہے. لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے مزید اس پہ ہم لوگ سیمینار کریں اور ڈیٹیل سے, اور آپ کے تھرو آپ کا جو ایک اچھا چینل ہے اس کی بدولت ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا ہے. جی بالکل ضرورت ہے آج سمر کی کہ شارٹ کورسز کی طرف آیا جائے. بڑی لانگ ڈگریز بھی ہیں, 4-4 5-5 سالہ پروگرامز بھی ہیں, لیکن جو شارٹ ٹرم کورسز ہیں 2 سال کا, 1 سال کا, 3 سال کا, یہ زیادہ افادیت رکھتے ہیں. نعمان صاحب نیکسٹ مستقبل کے کیا عزائم ہیں, اس حوالے سے جاننا چاہیں گے. داخلہ آپ کا کب سے شروع ہو رہا ہے اور کیا پالیسی ہے ایڈمیشن کے حوالے سے, کون سے اسٹوڈنٹس کو داخلہ دیتے ہیں, کیا کرائیٹیریا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. اچھا غفار بھائی, اس طرح کے جو ایڈمیشن کا کرائٹیریا ہے وہ 45% مارکس ہونے چاہیے سائنس سبجیکٹ میں. اس کے بعد میٹرک بیس پہ ایڈمیشن ہوتے ہیں, یہ ہر جگہ پہ میٹرک بیس پہ ایڈمیشن ہوتے ہیں. اور فیسز کا کرائٹیریا اللہ کا شکر ہے پنجاب سے, اسلام آباد سے سب سے کم کرائٹیریا جو فیسز کا وہ ہمارا ہے. یہاں ایک APS کے بچے کی 3000 روپے فیس ہے, اور ہم یہاں ایک پروفیشنل ڈگری آپ کو دیتے ہیں, 5000 پر منتھ فی لیتے ہیں. اس کے بعد اس کی پر سیٹ پیمنٹ ہوتی ہے, اس پہ بھی کنسیشن بھی ہوتی ہے. جو یتیم بچے, نادار بچے ہوتے ہیں, مستحقین ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک بہت اچھا پیکیج بھی ہوتا ہے, ان کے لیے ریلیکسیشن بھی بہت ہوتی ہے. انشاءاللہ فیوچر پلانز غفار بھائی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اس میں ہم نے کافی اچھا سوچا ہوا ہے, کافی سجیرہ کے لیے اچھا سوچا ہوا ہے, اور ایک اچھے دھماکے کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ضرور. میڈم آپ ہمارے پلیٹ فارم سے آخر پہ کچھ ہمارے ناظرین سے کوئی کہنا چاہیں, کوئی پیغام پہنچانا چاہیں تو. اچھا, میں یہ میسج دینا چاہوں گی, اور موسٹلی میں دیتی ہوں, کہ اگر ہم نے یہ ایک انسٹیٹیوٹ اوپن کیا ہوا ہے جس میں ہم پیرامیڈیکل یا میڈیکل کی جو کام کرواتے ہیں, پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ پیشن اور پروفیشن بہت سیم ہے. آپ کا جو شوق ہے اور جو آپ کا کام ہے وہ سیم ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس بھی کوئی بچہ آ رہا ہے, اس کو میڈیکل میں انٹرسٹ نہیں ہے, اگر اس کو انجینئرنگ میں انٹرسٹ ہے, تو اس کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس کو انجینئرنگ کروائیں, اس کو میڈیکل نہ کروائیں. اور اگر کوئی بچہ انجینئرنگ نہیں کرنا چاہ رہا, میڈیکل کرنا چاہ رہا, تو اس کو میڈیکل میں بھیجیں. پیشن اور پروفیشن سیم ہے, اور اپنے بچوں کی اس چیز کا خیال رکھیں. ان کا شوق, ان کا کام ایک ہوگا تو وہ لائف میں بہت آگے جائیں گے. جی بالکل میڈم, جس طرح ذکر بھی کر رہی ہیں کہ بچوں کو ان کے انٹرسٹ کے مطابق آگے بھیجا جائے, جس شعبے میں وہ دلچسپی رکھتے ہوں اسی شعبے میں ان کو جانے کا موقع دیا جائے, اس طرح وہ بہتر انداز سے عملی طور پر کام کر پائیں گے. میرے ساتھ موجود تھے میڈم صوبیہ شاہد اور سر عمران, آپ ان سے بات کی. انشاءاللہ مزید بھی ان کا فیڈ بیک آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ بھی ناظرین جو بھی فیڈ بیک ہے کمنٹس کی صورت میں ہم تک ضرور پہنچائیے گا. خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.